الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وقال الله تبارك وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها صدق الله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستو، یہ رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ ہے اور زیادہ تر لوگ رمضان المبارک میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، حالانکہ زکوٰۃ کا تعلق رمضان سے نہیں ہے، روزے کا تعلق رمضان سے ہے، لیکن زکوٰۃ کا تعلق رمضان سے نہیں ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ جب مال آ جائے اس وقت زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، فرض ہوتی ہے۔ اب وہ مال کے آنے کا وقت ضروری نہیں ہے کہ وہ رمضانی ہو، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ واجب ہوئی محرم میں اور جا کے نکالتے ہیں رمضان میں، یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ ہاں، شعبان میں زکوٰۃ واجب ہوئی تو یہ کہ ایک آدھ مہینہ آگے پیچھے کر کے اس کا حساب بنا کے آپ اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ پھر زکوٰۃ کا تعلق ضرورت مندوں سے ہے، اور ضرورت مندی 12 مہینے لوگوں کو رہتی ہے۔ کوئی بھوکا ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی پریشان حال ہے، کوئی کاروباری اعتبار سے دشواریوں میں مبتلا ہے۔ تو زکوٰۃ کا مقصد یہ ہے کہ جیسے جس کو ضرورت پڑے اور آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو تو فوراً آپ اس زکوٰۃ کو ادا کر دیں۔ جب ہم سیل ٹیکس دیتے ہیں، انکم ٹیکس دیتے ہیں، یا موجودہ وقت میں ہمارے ملک میں جی ایس ٹی لگی ہوئی ہے، اس کے بھرنے کے لیے، اس کو ادا کرنے کے لیے ہمیں ملک کے قوانین پڑھنے پڑتے ہیں، اور ہمیں رجوع کرنا پڑتا ہے کسی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ سے، سی اے جو ہوتا ہے، اور اس سے ہم پورا حال معلوم کرتے ہیں کہ بھئی یہ کس طرح سے ادا کیا جائے گا، ٹیکس کب ادا کیا جائے گا، انکم ٹیکس کب ادا کیا جائے گا، سیل ٹیکس کے ادا کرنے کا کیا طریقہ ہوگا، اور جی ایس ٹی اگر لگی ہے تو اس کو کیسے کیسے پورا کرنا ہے، کیسے کیسے ادا کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو ملک کے ٹیکس ادا کرنے ہیں تو آپ کو ملک کے قوانین پڑھنے پڑیں گے، اور جب آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے تو ملک کے قوانین پڑھنے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ اللہ کے بنائے ہوئے قانون، قرآن اور حدیث اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل آپ کو پڑھنا پڑے گا۔ اب زکوٰۃ کے بارے میں حدیث میں کیا فرمان ہے، قرآن کیا کہتا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا عمل کیا تھا، جب تک یہ چیز مد نظر نہیں رہے گی ہم اس زکوٰۃ کا پورا حق ادا نہیں کر سکتے۔ زکوٰۃ صرف واجب ہوتی ہے 4 چیزوں پہ، سمجھتے رہنا میری بات۔ اب جن پہ زکوٰۃ نہیں ہے تو ان کو تو کوئی دلچسپی نہیں ہوگی، لیکن جن کو زکوٰۃ دینی ہے
وہ اس کو دلچسپی سے سنیں، دھیان لگا کے سنیں۔ پہلی چیز ہے سونا، دوسری چیز ہے چاندی، تیسری چیز ہے نقد کیش، اور چوتھی چیز ہے مال تجارت۔ ان چار چیزوں میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ سونے اور چاندی کو بنیاد بنایا ہے زکوٰۃ کے ادا کرنے کا۔ قرآن نے بھی والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جو جمع کر کے رکھتے ہیں سونے اور چاندی کو اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ گویا کہ سونا چاندی کو اس لیے بنیاد بنایا کہ دنیا میں مختلف قسم کی کرنسیاں ہیں۔ ہمارے ملک میں روپیہ چلتا ہے، بنگلہ دیش میں ٹکا چلتا ہے، سعودیہ میں ریال چلتا ہے، افریقہ میں یورو چلتا ہے، کہیں پر ڈالر چلتا ہے، مختلف قسم کی کرنسیاں ہیں۔ لہذا آپ کو جو زکوٰۃ نکالنی ہے وہ سونے چاندی کے بھاؤ کے حساب سے زکوٰۃ نکالنی ہے، اس لیے کہ سونے چاندی کی جو منڈی ہوتی ہے وہ ایک ہوتی ہے پوری دنیا کی، اور اس کا جو بھاؤ کھلتا ہے وہ سب کا ایک بھاؤ کھلتا ہے، وہ کرنسی کے اعتبار سے کم زیادہ وہاں پر آپ کو دکھائی دے گا۔ اور سونے چاندی کو بنیاد اسی لیے بنایا کہ کرنسی کسی وقت بھی بدل سکتی ہے۔ اب ہمارے ملک کی کرنسی برٹش دور میں کچھ اور تھی، اس کے بعد کچھ اور کرنسی ہے ہمارے یہاں پر۔ صدام حسین کی جب حکومت ختم ہوئی اور اس کے محلوں پر امریکہ نے قبضہ کیا تو عراق کے نوٹ ایسے ندیوں میں تیر رہے تھے جیسے کہ عام کاغذ ہوتے ہیں، ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ہمارے یہاں پر نوٹ بندی ہو گئی، جب تک گورنمنٹ کی طرف سے اجازت تھی اس تاریخ تک آپ نے 1000 کے 500 کے نوٹ بھی بدل لیے، تبدیل کر لیے۔ جب وہ ڈیٹ نکل گئی تو چاہے آپ کے پاس کروڑوں روپے کیوں نہ ہوں، وہ سب کاغذ ہیں، سب بیکار ہیں۔ تو کرنسی کبھی بھی بدل سکتی ہے اور بدل جاتی ہے۔ اب وہ جو 1000 کا اور 500 کا نوٹ آپ کے ذہن میں ہوگا سن 2016 سے پہلے، اگر وہ آپ کے سامنے آ جائے تو آپ اس کرنسی کا کیا کریں گے؟ سب بیکار ہے۔ پھر جب اس ملک سے دوسرے ملک میں آپ منتقل ہوں گے تو وہاں کی کرنسی کچھ اور ہوگی، یہاں کی کرنسی کچھ اور ہے۔ اس لیے کرنسی کو بنیاد نہیں بنایا، سونے چاندی کو قرآن نے بنیاد بنایا، اور اس کے بعد پھر اس کرنسی کو اتنا رکھا کہ جتنا اللہ تعالیٰ نے تمہیں ریال دیے ہوں، دینار دیے ہوں، یورو دیے ہوں، ڈالر دیے ہوں، روپیہ دیا ہو، ٹکا دیا ہو، ان سب کا تمہیں 40واں حصہ اللہ کے راستے میں زکوٰۃ کے طور پر نکالنا۔ زکوٰۃ کے معنی آتے ہیں پاک کرنا، کسی چیز کو پاک کرنے کا نام زکوٰۃ ہے۔ آپ نے مال کی زکوٰۃ دے دی، آپ کا مال پاک ہو گیا۔ آپ نے جانور کو ذبح کیا، جانور پاک ہو گیا۔ آپ نے کپڑے کو پاک کیا، کپڑا پاک ہو گیا۔ تو ایسے ہی کسی بھی مال کو پاک کرنے کا نام زکوٰۃ ہے۔ یہ لغوی معنی ہے زکوٰۃ کے۔ اصطلاحی معنی یہ ہے کہ جو اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، سال بھر گزرنے کے بعد اس مال پر آپ 40واں حصہ غریبوں کو دیں گے، اللہ کے راستے میں نکالیں گے۔ اب یہ 40واں حصہ ہی کیوں رکھا؟ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو وہ تو 5% بھی رکھ سکتا تھا، یہ 2.5% ہی کیوں رکھا؟
25% بھی رکھ سکتا تھا، آدھا بھی رکھ سکتا تھا. کیا کر لیتے آپ؟ اب یہ ٹیکس والے جب ٹیکس بڑھاتے ہیں آپ کچھ کر سکتے ہو؟ چپکے سے آپ فوراً جا کر اس کو ٹیکس کو ادا کر دیتے. بڑھا دیا ان کی مرضی. سلنڈر 500 روپے کا تھا، کبھی بڑھتے بڑھتے آج 1100 روپے کا ہو گیا، ان کی مرضی. آپ کیا کر لو گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتا تو یہ 2.5% کی بجائے 20% ہو جاتا، 50% ہو جاتا. اور ایک دفعہ اللہ نے بڑھا دیا. یہ نہیں کہ ہر سال بڑھائے گا. جتنا مال آپ کے پاس آئے گا اس میں سے آپ کو 40واں حصہ دینا ہے. بس 40 روپے میں سے 1 روپیہ دینا. 100 روپے میں 2.5 روپے دینے نا. اور اللہ تعالیٰ کا اتنا نظام مکمل ہے کہ جو اس نے نصاب متعین کر کے ہمیں بتا دیا وہی ہے، بڑھے گا کچھ نہیں. آپ کے پیسے بڑھتے رہیں گے، زکوٰۃ کی رقم بڑھتی رہے گی. آپ کے پاس کرنسی بڑھتی رہے گی، زکوٰۃ کی رقم بڑھتی رہے گی. آپ کے پاس سونا چاندی بڑھتی رہے گی، زکوٰۃ کی رقم بڑھتی رہے گی. تجارت کا مال بڑھتا رہے گا، زکوٰۃ کی رقم بڑھتی رہے گی. لیکن دینے 2.5%. اب جو میں نے 4 چیزیں آپ کو بتائی تھی اس میں سے پہلی چیز ہے سونا. اس کا نصاب رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے 7.5 تولے سونا، اور چاندی کا نصاب رکھا ہے 52.5 تولے. اب اگر کسی کے پاس 7.5 تولے میں سے 7 تولے سونا ہے، آدھا تولا کم ہے، تو کہہ رہے جی میرے پر تو زکوٰۃ ہی نہیں ہے. کیوں؟ میرے پاس تو 7 تولے سونا. تو کیا چاندی نہیں ہے تیرے پاس؟ ہاں جی 2-4 تولے ہے. اگر 2-4 تولے بھی ہے تو وہ یہ دیکھ کہ وہ جو سونا اب بیچا جائے گا اور جتنے میں 52.5 تولے چاندی آ جائے گی، پھر تیرا حساب اس نصاب سے لگایا جائے گا کہ 52.5 تولے چاندی اس سونے کو بیچ کر اس کے پاس آ جائے گی، تو اس کے اوپر زکوٰۃ جو ہے واجب ہو جائے گی. پھر کوئی کہتا ہے جی میرے پاس تو 52.5 تولے چاندی نہیں ہے، 40 تولے چاندی ہے، میرے اوپر تو زکوٰۃ ہی نہیں ہے. تو کیا کرنا پڑے گا؟ اچھا پیسے تو ہے نا کچھ تیرے پاس، کیش تو ہے نا؟ ہاں جی کیش تو ہے، 50,000 روپے ہیں بس میرے پاس. تو فرمایا کہ وہ جو کیش ہے وہ چاندی کے اندر ایڈ کر. اب یہ دیکھ کہ اس سے 52.5 تولے چاندی آتی ہے یا نہیں آتی. اب وہ چاندی اگر آ گئی تو تمہارے اوپر زکوٰۃ واجب ہو گئی. تو لوگ بچتے ہیں اپنے آپ کو، مسئلہ نہیں پوچھتے زکوٰۃ کا. نماز کے مسئلے پوچھیں گے، ایسے مسئلے پوچھیں گے جو مولانا کو یاد بھی نہیں ہے. لیکن جب زکوٰۃ کا مسئلہ آئے گا تو آئیں گائیں دائیں بائیں کریں گے. کیوں؟ ایسا نہ ہو کہ مسئلہ صاف سامنے آ جائے اور پھر زکوٰۃ ادا کرنی پڑ جائے. یہ مزاج بنا ہوا ہے قوم. اس زکوٰۃ کا تعلق معیشت سے ہے. اگر آپ زکوٰۃ دیتے رہیں گے آپ کی معیشت اچھی ہوگی، لوگوں کا بھلا ہوگا، لوگوں کا فائدہ ہوگا، لوگوں کی پریشانیاں ختم ہوں گی، لوگ برابری پر آئیں گے، لوگ بھوکے نہیں مریں گے، لوگ غریب نہیں رہیں گے. یہ معیشت جو ہے یہ انتہائی نازک مسئلہ ہے. ہمارے سامنے پرابلم جو ہے وہ اور کچھ نہیں ہے، بلکہ ہماری سب سے بڑی پرابلم جو ہے وہ ہماری معیشت ہے. ہم نے اس معیشت کی طرف توجہ نہیں دی، اور چیزوں کی طرف ہم نے بہت توجہ دی. اگر ہماری اکنامک ٹھیک ہو، معیشت ٹھیک ہو، گھر کا ماحول ٹھیک ہو، آمدنی ٹھیک ہو، تو کوئی جھگڑا ہی نہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں. مسئلے وہاں پر پیدا ہوتے ہیں جہاں پر آمدنی کم ہوتی ہے، اخراجات زیادہ ہوتے ہیں. مسائل وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں جب انسان بیمار ہوتا ہے اور اس کے پاس خرچ کرنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے. مسائل جب کھڑے ہوتے ہیں کہ ایک ماں اپنے چھوٹے سے نومولود بچے کو کوڑے کے اندر ڈال کر چلی آتی ہے، اور جب اس سے سوال کیا جاتا ہے کہ تو
نے اپنے بچے کو وہاں پر کیوں ڈال دیا؟ تو اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ میں بھوک کی سسکیوں کو خود تو برداشت کر لوں گی، لیکن اس بچے کی بھوک کی سسکیوں کو میں اپنی آنکھوں کے سامنے برداشت نہیں کر سکتی۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ معیشت کا ہے، اور ہم لوگ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ میں بار بار نوجوانوں کو ایک ہی بات کہتا ہوں کہ گھر کے اندر شام کو جب تم آؤ 300 400 500 روپے کما کے اپنے والدین کو لے جا کر دو۔ یہ نشہ خوری، یہ غنڈہ گردی، یہ بدتمیزی جو آپ دوسروں کے ساتھ کرتے پھرتے ہو، اور اس کی وجہ سے نقصان خود اپنے گھر والوں کا نہیں بلکہ سماج کا ہوتا ہے، اور سماج کے اندر ایک نفرت پھیلتی ہے۔ ابھی کل ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، بڑی عجیب بات یہ ہے، امام صاحب اور ان کی بیوی، ان کے بیٹے نے ان کو قتل کر دیا نشے کی حالت میں، اس کو پتہ ہی نہیں لگا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ یہ حالات جب سامنے آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب معیشت بگڑی ہوئی ہوتی ہے تو انسان پھر پتہ نہیں کیا سے کیا کرتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے معاشی نظام کو اہم درجہ دیا۔ اپنے معاشی نظام کو سنبھالو، اپنے معاشی نظام کو درست کرو۔ ایک غیر مسلم کا بچہ، جین کا بچہ 21 سال کی 22 سال کی عمر میں جب وہ اپنے گھر کے اندر آتا ہے، وہ کچھ نہ کچھ اپنے گھر لاتا ہے اور اپنے ماں باپ کو دیتا ہے۔ یہ ہمارے مسلم قوم کا بچہ اپنے پیسے باپ سے لے کر گنواتا ہے، برباد کرتا ہے اور نقصان پہنچاتا ہے، قوم کو نقصان پہنچاتا ہے، سماج کو نقصان پہنچاتا ہے، اپنے گھر والوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ زکوٰۃ اسی اہم مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے۔ جس طریقے سے نماز فرض ہے، شہادت دینا اللہ ایک ہے، یہ ہمارے لیے اسلام کی بنیاد ہے، نماز اسلام کی بنیاد ہے، زکوٰۃ بھی اسلام کی بنیاد ہے، روزہ بھی اسلام کی بنیاد ہے، حج کرنا بھی اسلام کی بنیاد ہے۔ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتا اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ حضرت اسماء بنت یزید ہاتھوں میں کنگن پہنے ہوئے تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ یہ کیا ہے، یہ سونے کے کنگن ہیں۔ فرمایا کہ آپ اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ فرمایا کہ زکوٰۃ تو نہیں دیتی۔ آپ نے فرمایا تو پھر یہی سونے کے کنگن تمہارے لیے جہنم کی آگ بن جائیں گے قیامت کے دن، اور یہی تمہیں نقصان پہنچانے والے بنیں گے جو آج تم نے زینت کے لیے پہن رکھے ہیں۔ آج ہمارے گھر کے اندر شادیاں ہوتی ہیں، ہم ایک ایک کلو سونا ہم اپنی بچیوں کو دیتے ہیں، لڑکوں کو چڑھاتے ہیں، اور صرف وہ سونا رکھا رہتا ہے اور اس کی کوئی حیثیت اس اعتبار سے نہیں ہوتی۔ بس وہ یہ کہتی ہے کہ جب شادی ہوتی ہے کسی محفل میں تو ہماری گھر کی عورتیں اچھا لباس پہن کر اور سونے کو جھمکاتی ہوئی وہاں پر جاتی ہیں تاکہ پتہ لگ جائے کہ اس عورت کے پاس اتنا سونا ہے۔ صرف دکھاوا اور ریا، وہاں پر نام و نمود یہ چیز ہمارے سامنے ہوتی ہے، جس کی وجہ سے دوسرا طبقہ جو ہے جس کے پاس نہیں ہوتا اس کا دل ٹوٹتا ہے اور وہ پھر پریشانی کے اندر مبتلا ہوتا ہے، اور پھر اس سے نئے ایک ایسے اثرات ابھرتے ہیں کہ حسد بھی پیدا ہوتا ہے، بغض بھی پیدا ہوتا ہے، کینہ بھی پیدا ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر حالات ایسے سامنے آ جاتے ہیں کہ ایک دوسرے کے مال کو ہڑپ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ لہذا جب ہم کسی کو اپنی بیٹی کو سونا دیں، اپنے بیٹے کو سونا چڑھائیں، تو اس کو یہ بھی ضروری ہے کہ بھائی دیکھ، جب تیرے پاس یہ مال ہے تو تجھے اس کی زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے۔ یہ ہم میں سے کوئی نہیں کہتا۔ کب کہیں گے؟ اب آج قرآن اور حدیث کی بات سننے کے بعد آج تو یہ بات کہیں گے نا لوگوں سے اپنے گھر میں جا کر کہ اگر آپ کے پاس سونا ہے تو آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اور اگر آپ نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تو قرآن نے اس کی وعید بیان فرمائی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں تک فرمایا کہ جو لوگ مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے قیامت کے دن گنجا سانپ بن کر وہ اس کے گلے میں لپٹ جائے۔ توکل سیطبقون ما بخلوا به یوم القیامہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کے مال کی حفاظت کا ذمہ ہمارے پاس نہیں ہے۔
اپنے امام حسن رحمۃ اللہ علیہ کتنی پیاری بات کہی، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مال کی حفاظت کرو زکوٰۃ دے کر، اپنے بیماروں کا علاج کرو صدقہ دے کر، اور جب مصائب کی موجیں تمہارے اوپر حملہ آور ہوں تو اس کا مقابلہ کرو اللہ کے سامنے رو کر، گڑ گڑا کر اور گریہ ازاری کر۔ یہ معمولی آدمی کا قول نہیں ہے، یہ نواسہ رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا قول ہے کہ جب تمہیں اپنے مال کی حفاظت کرنی ہو تو زکوٰۃ دے کر اس مال کی حفاظت کرو، بیماروں کا علاج کرو صدقہ دے کر۔ ہم ڈاکٹر کو اول وقت میں ڈھونڈتے ہیں، ڈھونڈنا چاہیے، فرسٹ ایڈ اس کو ملنی چاہیے، لیکن ایک ایمان والے کی فرسٹ ایڈ یہ ہو کہ سب سے پہلے وہ کسی غریب کو صدقہ دے دے، اور اس کے دل سے جو غریب کے دل سے جو دعا نکلے گی بشرطے کہ وہ غریب ہو۔ ایسا نہ ہو کہ جو بھیس پہن کے بس آج ہمارے یہاں پر پھر رہی ہیں، آج تو سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر چیز سامنے آ جاتی ہے۔ ابھی ایک گروپ بیٹھا ہوا تھا عورتوں کا، سب غیر مسلم عورتیں، کسی نے فوٹو لے لیا اور اس کو وائرل کر دیا۔ وہ کیا کر رہی، چھوٹے چھوٹے بچے، ان کے ہیں یا نہیں ہیں، کیا ہے، اب انہوں نے کیا کیا، سب کی 5 7 8 عورتیں تھیں، وہ سب نے برقعے پہنے وہاں، اور برقع پہننے کے بعد ایک کی گود میں ایک کو بچہ دیا، دوسری گود میں دوسرے بچہ دیا، اور اپنا آپ کو ایسا بنا لیا جیسے کہ اس بچے کی حالت ایسی بنا لی خدا نہ خواستہ جیسے کہ بس اب اس کی زندگی کے آخری دن۔ اب جب آدمی دیکھے گا تو کیا کرے گا، اس کو بھیک دے دے گا۔ مافیا دور چل رہا ہے، بھیکاریوں کا ایک مافیا موجود ہے، اور برقعے کی جو پوزیشن بنا رکھی ہے، یہ جو ٹوپی اور داڑھی اور یہ جو عربی رومال ڈال کر لوگ بھیک مانگ رہے ہیں، ان میں آدھے بھی مسلمان نہیں ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں، ارے یہ مسلمان بھیک مانگنے کے لیے رہ گئے۔ دسوں واقعات اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے یہ معلوم ہوئے کہ جب ان سے پوچھا گیا تو کسی کا نام کچھ تھا، کسی کا نام رام کمار تھا، کسی کا نام پون کمار تھا، اور کسی کا نام کچھ تھا، لیکن چونکہ مسلمان ذرا نرم دل ہوتا ہے اور رمضان میں صدقہ اور خیرات زیادہ کرتا ہے، لہذا اس غریب کو بیچارے کو وہ بھیک دے کر اپنے آپ کو سوچتا ہے کہ میں مطمئن ہو گیا۔ جس طریقے سے اللہ نے آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض کی ہے، اسی طریقے سے آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ زکوٰۃ کو صحیح مصرف میں خرچ بھی کریں۔ زکوٰۃ پھینکنے کا نام نہیں ہے کہ زکوٰۃ کو پھینک دیا جائے، زکوٰۃ ادا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صحیح مصرف پر اور صحیح مقام پر جو ہے وہ زکوٰۃ دی جائے، تب جا کر آپ کی زکوٰۃ ادا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ۔ اللہ نے یہ فرض کیے ہیں۔ اب اس کا تھوڑا سا آپ اشارہ بھی کر دوں، بے شک صدقات کس کے لیے ہیں، فقراء کے لیے۔ فقیر کس کو کہتے ہیں؟ فقیر کہتے ہیں کہ جس کے پاس سامان تو ہو، مال تو ہو، لیکن ضرورت اس کی پوری نہ ہوتی، اس کو فقیر کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اس کو دہاڑی ملتی ہے روزانہ 500 روپے اور اس کا خرچہ ہے 700 روپے کا، سب ملا کے عیال زیادہ ہے، جو بھی پوزیشن ہے، ایک مثال دے رہا ہوں میں آپ کو۔ اب اس کے پاس مال تو ہے لیکن بیچارے کو کفایت نہیں کرتا، پورا نہیں ہوتا، یہ فقیر ہے۔ ایک ہے مسکین، جس کے پاس 1-2 وقت کے کھانے کا ہے، باقی ہے ہی نہیں، یہ مسکین ہے، یعنی اس کو دہاڑی بھی نہیں ملتی، بیچارہ کچھ کر بھی نہیں سکتا، یہ مسکین کہلائے گا۔ تو مستحق زکوٰۃ کا یا تو فقیر ہے یا مسکین ہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا۔ یہ عاملین کا اصل میں مفہوم آپ سمجھنا مشکل ہو جائے گا آپ کو۔ جب اسلامی حکومتیں ہوا کرتی تھی تو عاملین، یہ زکوٰۃ وصول کرنے والوں کو بھیجا جاتا تھا
کہ بھائی زکوٰۃ وصول کر کے لاؤ، ان کو عاملین کہا جاتا تھا. اس زکوٰۃ کے فنڈ سے ان کو تنخواہ بھی دی جاتی تھی. آج بھی اگر کوئی زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے آتا ہے، آج اسلامی حکومت تو نہیں ہے لیکن پرائیویٹ طریقے سے جو لوگ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے آتے ہیں، کوئی ادارہ چلاتا ہے، کوئی NGO چلاتا ہے، کوئی انجمن چلاتا ہے، کوئی مدرسہ چلاتا ہے، کوئی غریب بچوں کو، یتیم بچوں کے وہاں پر جو ہے اس طریقے کی وہاں پر کوشش کرتا ہے کہ بھئی میں ان کی پرورش کروں، یہ بھی انہیں میں شامل ہے. والعاملین علیہ والمؤلفۃ قلوبہم. اور اگر کوئی مسلمان بنا ہے نیا یا اس کو امید ہے کہ جلدی سے یہ مسلمان واقعی بن ہی گیا، تو اس کی مؤلفۃ قلوب، اس کی تالیف قلب کے لیے اس کو مال دے، تاکہ یار مسلمان تو بڑی مدد کرتے ہیں، تاکہ وہ اسلام کی طرف راغب ہو. یہ بھی مؤلفۃ قلوب میں شامل ہے. وفی الرقاب، غلاموں کو چھڑانے میں. اگر پہلے زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے تو مال اپنا خرچ کرتے تھے زکوٰۃ کا اسی مصرف میں، کہ بھائی کوئی کسی کا غلام ہے، اس کو خرید دیا اور آزاد کر دیا. ایک آزاد بندے کی بات کچھ اور ہے، غلام کی بات کچھ اور ہوتی ہے. آج اگر وہ مصرف نہیں ہے تو اس کا مصرف دوسرا ہے. کوئی شخص اگر قرض کے اندر دبا ہوا ہے، بیماری میں بیچارہ مقروض ہو گیا، شادی میں مقروض ہو گیا، ایسی شادی نہ ہے کہ اس کی شادی کی حیثیت تو تھی اس کی کہ وہ نکاح کر دے لیکن اس نے کری کروڑوں کی، ایسے مقروض کا ذمہ دار نہیں ہے اسلام، بلکہ ایک ایسی حالت اس کے اوپر آ گئی، آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کیسا مقروض ہوگا، کس انداز کا مقروض ہوگا. وہ بیماری کی وجہ سے قرضہ آ جائے کہ مال اس کا بیچارے کا تجارت جو ہے وہ ڈوب جائے، دیوالیہ ہو جائے. بہت سے حالات اس طرح کے ہوتے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں وفی الرقاب، اس کی گردن چھڑانے میں، یعنی مقروض کی گردن کو چھڑانے میں مال کو ادا کرنا، یہ بھی اس کا مصرف ہے. زکوٰۃ وہاں پر دے سکتے ہیں. والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم. اور غارم اس کو کہتے ہیں جو اللہ کے لیے کام کرتا ہے، یعنی اللہ کے دین کی خدمت کرتا ہے، ضرورت مند ہے، اس کو بھی اس کے اندر شامل کیا گیا. اور اس کی بہت ساری شکلیں ہیں. اور آگے فرمایا وابن السبیل وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں، یعنی غارم مجاہد کو بھی کہتے ہیں جو جہاد میں جاتا ہے. میں نے آپ کو اشارتاً بتا دیا اس کے اندر وہ ہے. اور وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں وہ جو لوگ اللہ کے راستے میں بہت سارے کام کرتے چلے جاتے ہیں، خیر کا کام کرتے ہیں، ان کو بھی زکوٰۃ دینے کی اجازت ہے. وابن السبیل، اور وہ مسافر اگرچہ اپنے گھر کے اعتبار سے وہ مالدار ہے لیکن کسی جگہ ایسی جگہ پر پھنس گیا کہ اس کی اٹیچی چوری ہو گئی، اس کا سامان چوری ہو گیا، اب اس کو کیا کرے؟ تو اس کو بھی زکوٰۃ دینے کی اجازت ہے. یہ قرآن نے یہ مصرف بیان کی. تو زکوٰۃ اللہ نے اگر یہ ضروری قرار دیا آپ کے اوپر، تو یہ بھی ضروری ہے کہ زکوٰۃ کا مصرف بھی ڈھونڈیں کہ کہاں کہاں پر صحیح طریقے سے آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے. اس لیے جس طریقے سے نماز فرض ہے اسی طریقے سے زکوٰۃ بھی فرض ہے. بھائی ہم مال کے اعتبار سے اگر دیکھیں گے تو مال بھی ہمیں خرچ کرنا پڑے گا، تب ہم اللہ کے محبوب بندے بن سکتے ہیں. حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اگر سیڑھیوں پر، ٹرین کی سیڑھی پر کھڑا ہوں اور ٹرین چلنے کے لیے تیار ہو، تو میں قرآن کا خلاصہ اتنی دیر میں تمہیں بتا دوں گا کہ ٹائم بھی نہیں لگے گا. تو لوگوں نے کہا کہ اتنی دیر میں آپ پورے قرآن کا خلاصہ بتا دیں گے؟ کہ ہاں جی ہاں بتا دوں گا. تو حضرت فرما دیجئے، فرمایا اللہ کو راضی کرو عبادت کر، عبادت سے اللہ کو راضی کرو، اطاعت سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو راضی کرو، اور مخلوق کی خدمت کر کے مخلوق کو راضی کرو، خدمت کر کے مخلوق کو راضی کرو. تو یہ مخلوق کی خدمت بھی ہے اور آپ کے مال کی زکوٰۃ بھی اس کے اندر ادا ہوتی ہے. بہت سی باتیں ہیں زکوٰۃ میں. اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جن حضرات نے بھی سنت